بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله تعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقال عليه السلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه السلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہم سب اللہ کی امانت ہیں. ہمارا سارا وجود اللہ کی امانت ہے. یہ ہمارا اپنا بنا ہوا نہیں ہے، باپ اور ماں کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ سارا وجود اللہ کا دیا ہوا ہے. ہمارے جسم کا ہر بال اسی کا دیا ہوا ہے. ہمارے جسم کا ہر عضو اللہ کا دیا ہوا اللہ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. یہ سارے اعضاء میری طرف سے تمہارے پاس امانت ہیں. جب تم میرے پاس آؤ گے تو قیامت کے دن تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے ہر عضو کا حساب ہوگا. قرآن پاک کی اس آیت کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے، اگر دل میں بٹھا دیا جائے، اگر اپنے دل دماغ میں بسا لیا جائے تو ساری برائیاں چھوڑنا آسان ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. تمہارے کانوں کا بھی تم سے حساب ہوگا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم سے حساب ہوگا، تمہارے دل کا بھی تم سے حساب ہوگا کہ اس دل میں تم نے کس کو بٹھایا، اس دل میں تم کس کو سوچتے تھے، کس کے خیالات کو پکاتے تھے، کس کے خیالات کو جلاتے تھے. اس کا بھی حساب ہوگا. ہمارے نبی کی دعا ہے اللہم طہر قلبی من النفاق. اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے. میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء، خاتم المرسلین، سرکار دو عالم، وجہ کائنات، اللہ کے حبیب یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے. یہ مجھے آپ کو سکھانے کے لیے کہ دل منافقت سے پاک ہونا چاہیے. دل میں منافقت نہیں ہونی چاہیے. ظاہر میں مسکرا کے مل رہے ہوں، اندر میں بغض رکھتے ہوں، اور ظاہر میں ہمدرد بنے ہوئے ہوں، اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوں، اور ظاہر میں تعریف کر رہے ہوں، اندر ہی اندر غیبتیں کر رہے ہوں، تنقید اور تبصرے کر رہے ہوں. اس کو منافقت کہتے ہیں. ہمارے نبی دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے. وعملی من الریا. اے اللہ میرے اعمال کو دکھلاوے سے پاک کر دے کہ میں جو بھی نیکی کروں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے کروں. ولسانی من الکذب. اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. میں اپنی زبان سے کبھی بھی غلط بیانی نہ کروں، غلط بیانی نہ کروں. پچھلی دفعہ یہ بات آئی تھی
کہ جھوٹ کتنا عام ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں میں جھوٹ، ہنسی مذاق میں جھوٹ، جھوٹی جھوٹ جھوٹی جھوٹ جھوٹی جھوٹ۔ بلکہ آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کاروبار ہی نہیں چلے گا۔ آج کا وکیل جب جج کے سامنے اپنی فائل لے کر کھڑا ہوتا ہے تو جھوٹ کے ٹیلے کھڑے کر دیتا ہے، جھوٹ کے دہانے بہا دیتا ہے، اور جھوٹ کے کتنے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے۔ جھوٹے دلائل، جھوٹی باتیں، جھوٹے کیس، ظالم کا ساتھی بن کر جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کان کھول کر سنو، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ہمارے نبی دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، اے اللہ میرے اعمال کو دکھلاوے سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اور وعینی من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو بدماشی سے محفوظ فرما، بدماشی سے پاک فرما۔ اے اللہ میں آنکھوں سے اوروں کی بیٹیاں نہ دیکھوں، اوروں کی بیویاں نہ دیکھوں، اوروں کی ماں کو نہ دیکھوں، خوبصورت چہروں پہ نگاہیں ڈال کے آنکھوں کی خیانت نہ کروں۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اس لیے کہ آنکھوں سے کی جانے والی بدماشیاں لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتی لیکن تو دیکھتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اے اللہ جو آنکھیں بدماشیاں کرتی ہیں تجھے تو سب پتہ چل جاتا ہے۔ ایک انسان کالا چشمہ پہن کر اوروں کی عورتیں دیکھے، کیا لوگوں کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اللہ کو تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی ایسے ہی سر کھجا رہا ہے اور اپنی گردن کو موڑ کر پرائی عورت کو دیکھ رہا ہے تو لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ گردن کو کھجانے کے لیے اس نے گردن کو موڑا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے گردن کو کس لیے موڑا ہے، گردن کو کھجانے کے لیے یا کسی عورت کو دیکھنے کے لیے۔ اس لیے اگر انسان اس ایک آیت کو ذہن نشین کر لے کہ میرا وجود میرا اپنا نہیں ہے، میرا وجود میری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ پاک کے پاس واپس جانا ہے، اللہ پاک کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اور اللہ پاک کو ہر عضو سے کیے جانے والے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا اللہ نے سامنے مجھے کھڑا کیا اور اللہ نے بس قیام کی حد کر دی، فضل کی حد کر دی۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا تو نے جو گناہ دنیا میں کیے ہیں نا، اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا جا اور میں تیری معافی کا اعلان کرتا جا۔ سبحان اللہ، اے مجا اللہ، اے مجا اللہ۔ تو خود بتا تو نے کون کون سے گناہ کیے؟ کہنے لگے میں اپنے گناہوں کو گنواتا رہا، کریم مالک بخشش کا اعلان کرتا رہا، گنواتے جتنے گناہ مجھے یاد آئے میں نے سارے اللہ کو بتائے، اللہ نے سبھی کی معافی کا اعلان کر دیا، لیکن ایک گناہ مجھ سے بتایا نہ گیا، مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی بتانے کی۔ کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ کہ ایک لڑکی کو دیکھ لیا تھا، ایک عورت پہ میری نظر پڑ گئی تھی۔ اب اس گناہ کو اللہ کے سامنے میں بتا ہی نہیں سکا۔ اللہ کہیں گے داڑھی رکھی ہوئی تھی تو نے، لوگوں کے سامنے بزرگ بنا پھرتا تھا، لوگوں کے سامنے متقی نیک اور اللہ والا بنا پھرتا تھا، اور اوروں کی لڑکیاں دیکھتا تھا، تجھے شرم نہیں آتی تھی، اس لیے اس گناہ کا مجھ سے اقرار ہی نہیں ہو سکا۔ چنانچہ اس گناہ کا جب میں نے اقرار نہیں کیا تو وہ معافی نہیں ہوا، لہذا اس گناہ کی وجہ سے اب تک عذاب میں مبتلا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ وجود ہمارا اپنا ہے، جیسے چاہو دیکھو، جو چاہو دیکھو، جو چاہو بول لو، جو چاہو سن لو، جو چاہو کر لو۔ کتنے لوگ ہیں جب ان سے کہو کہ بھئی نظروں کو جھکایا کرو، زبان کو کنٹرول کیا کرو، تو کہتے ہیں تم نے کیا اتنی سختیاں کی ہوئی ہیں، اتنی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اتنا تم نے زندگی کو سخت کر دیا ہے، مزے کرو دنیا میں، تھوڑا ہی تو عرصہ ہے، اس میں جو کچھ کرنا ہے ایسے کر لو۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہم اس دنیا میں خدا بن کر نہیں آئے، ہم اس دنیا میں
بندے بن کر آئے ہیں، بندیاں بن کے آئی ہیں، اس لیے ہمیں اپنی نگاہوں کو بھی پابند کرنا ہے، اپنی زبان کو بھی پابند کرنا ہے، اپنے کانوں کو بھی پابند کرنا ہے، اپنی شرمگاہوں کو بھی پابند کرنا ہے، اپنی زندگی میں کوئی عمل ہم سے ایسا سرزد نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ پاک نے ان اعضاء کا حساب لینا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے بہت سارے گناہ انسان کو بتائیں گے کہ تو نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ بندہ انکار کر لے گا، انکار کرے گا، نہیں میں نے تو نہیں کیا۔ جیسے دنیا میں چکر بازیاں چلاتا ہے، دنیا میں ہیرا پھیریاں کرتا ہے، اور دنیا میں ڈرامہ بازی کرتا ہے، تو شاید وہ سمجھے گا کہ یہاں بھی ڈرامہ بازی چل جائے گی، یہاں بھی ہیرا پھیری چل جائے گی، چنانچہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ انکاری ہو جائے گا، نہیں اللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کی زبان پہ مہر لگا دیں گے۔ اب جب زبان پہ مہر لگ جائے گی، زبان گم ہو جائے گی، خاموش ہو جائے گی، اب اس کی آنکھ بولے گی، اس کا کان بولے گا، اس کی شرمگاہ بولے گی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس کی ران بولے گی، اس کی ران بولے گی کہ اس ران نے کس کس کو ٹچ کیا ہے، کس کس کو چھوا ہے، اللہ کو بتائے گی۔ جب یہ سارے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے دیں گے تو یہ چیخنا تو چاہے گا لیکن چیخ نہیں سکے گا کہ زبان پہ مہر لگی ہوئی ہوگی، زبان پہ مہر لگی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب سارے اعضاء سے بلوا چکیں گے اس کے بعد اس کی زبان سے مہر کو ہٹایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا اے اللہ یہ کیا ہو گیا، میری زبان بول نہیں رہی اور یہ بول رہے، میرے اعضاء بول رہے۔ تو وہ اپنے اعضاء کو کوسے گا، اپنے اعضاء کو برا بھلا کہے گا، اپنے اعضاء کو ملامت کرے گا اور کہے گا تمہاری لذت کے لیے تو میں نے یہ کام کیے اور تم نے میرے خلاف گواہی دے دی، اور تم کیسے بول پڑے، اب تک تو کبھی تم بولے ہی نہیں تھے، بولتی تو صرف زبان تھی، تم کیسے بول پڑے؟ تو وہ اعضاء کہیں گے انطق اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے زبان کو گویائی دی تھی اس اللہ نے ہمیں بھی گویائی دی۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ جو ہمارے اعضاء ہیں نا، ہمارے اعضاء، ہماری آنکھ، ہماری ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا سارا وجود، یہ سارے ہمارے اعضاء ہمارے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے لگائی ہوئی خفیہ پولیس ہے، خفیہ پولیس ہے۔ ایک انسان نے ایسی جگہ گناہ کیا جہاں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اعضاء کو تو پتہ ہے نا کہ کون سا گناہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خفیہ پولیس ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کل قیامت کے دن ان سارے اعضاء نے خود اللہ پاک کے سامنے اپنی برائیوں کا اقرار کرنا ہے۔ یہ کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ عجیب بات ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے ساتھ یہ خفیہ پولیس لگی ہوئی ہے جو قیامت کے دن ہمارے خلاف، بھائی ادھر دیکھو نا، سارے ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے۔ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ، تو انسان کے جتنے اعضاء ہیں، ان سے جتنے گناہ ہیں، یہ سارے گناہ قیامت کے دن انسان کو پکڑوائیں گے، اور ان سارے گناہوں کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، دنیا میں بھی انسان مسائل اور مصائب کا شکار ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا ہوگا، مرنے کے بعد بھی جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ لیکن سب سے زیادہ انسان کے دل کی دنیا کو اجاڑنے والا عمل، دل کی دنیا کو برباد کرنے والا عمل، اور دل کی دنیا کا ستیہ ناش کرنے والا عمل، وہ نگاہوں سے برائی دیکھنا ہے، وہ بد نگاہی ہے، وہ بد نظری ہے۔ یہ بد نظری اتنا مؤثر ترین عمل ہے، اتنا مؤثر ترین عمل ہے کہ سال ہا سال کی عبادتوں کی حلاوت ایک نظر سے برباد ہو جاتی ہے،
سالہ سال کی عبادتیں، سالہ سال کی تسبیحاں، سالہ سال کے ذکر مراقبے، سالہ سال کی تبلیغیں، سالہ سال کے جہاد، سالہ سال کی دین کی محنتیں، ایک نظر ان سارے اعمال کا نور برباد کر دیتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے وَإِيَّاكُمْ وَالنَّظْرَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالنَّظْرَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ شَهْوَةً، بد نظری سے بچو، کسی عورت پر، کسی خوبصورت چہرے پر نظر پڑنے سے بچو، اس لیے کہ یہ نظر تمہارے دل میں شہوت کا بیج بو دے گی اور تم اس کو نکال ہی نہیں سکو گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نظر ہے نا، یہ جو نگاہ ہے، نگاہ جو پڑتی ہے، یہ ایسے ہے کہ سامنے ہے تو ٹھیک ہے، ہٹ گئی تو ختم ہو گئی۔ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ دل، یہ نظر آئینہ نہیں ہے، یہ نظر آئینہ نہیں ہے۔ آئینے میں جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اپنی شکل نظر آتی ہے، آئینے کے سامنے سے ہٹ جائے تو شکل نظر نہیں آتی۔ اس میں شکل آتی ہی ہے وقتی طور پر، شکل سامنے آئے گی تو نظر آئے گی، ہٹ جائے گی تو ختم ہو جائے گی، ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ لیکن انسان کی جو نظر ہے وہ آئینہ نہیں ہے، انسان کی نظر کیمرہ ہے۔ انسان جو دیکھتا ہے اس کی تصویر بنتے 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 اس کے دل دماغ میں فیڈ ہوتی رہتی ہے، فیڈ ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے دن تو کوئی زنا نہیں کرتا، پہلے دن تو کوئی بدکاری نہیں کرتا، پہلے دن تو کوئی اتنے برے کام کا ارتکاب نہیں کرتا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو فرمانے لگے اس کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے اس کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے، اس کی ابتدا نظر سے ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے النظرۃ سہم مسموم سہام ابلیس، یہ جو نظر ہے نا، ایک دفعہ نظر کا پڑ جانا کسی خوبصورت چہرے پر، عورت کا ہو چاہے مرد کا ہو، اس کے چہرے پہ نظر کا پڑ جانا یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے۔ زہریلا تیر جیسے لگ جائے اسے مار کے چھوڑتا ہے، اسے ہلاک کر کے چھوڑتا ہے، اسے ختم کر کے چھوڑتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فمن ترکہا خوفا من اللہ تعالی، جو بد نظری کو اللہ کی وجہ سے چھوڑ دے گا، سامنے سے محسوس ہوا کہ کوئی عورت آ رہی ہے، محسوس ہوا کہ کوئی عورت آ رہی ہے، لیکن اس نے نظر کو اٹھایا نہیں، اس نے اپنی نظر کو زمین پہ گاڑے رکھا، اپنی نظر کو جھکائے رکھا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کے دل میں ایسا ایمان پیدا کر دیں گے کہ موت تک اس کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں مزہ نہیں آتا، ہم کہتے ہیں نظروں کو جھکاؤ مزہ آئے گا، نظروں کو نیچے رکھو دیکھو کیسے مزہ آتا ہے۔ صرف ایک دن آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، جب صبح کو نیند سے اٹھتے ہیں نا، اٹھتے ہی اپنی نظر کو یوں رکھو، ایسے ہی مسجد جاؤ، ایسے ہی مسجد سے گھر میں آؤ، ایسے ہی دکان پہ جاؤ، ایسے ہی دفتر جاؤ، ایک دن اپنی نظر کو زمین پہ گاڑے رکھو، خدائے پاک کی قسم سجدے کا سرور نہ آئے، نماز میں لذت نہ آئے، قرآن سن کر پڑھ کر آنکھوں سے آنسو نہ آئے، تو جو کہنا ہو کہنا، قسم کھا کے کہہ دی میں نے بات۔ ہمارے نبی کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کی نگاہیں اٹھی ہوئی نہیں رہتی تھیں، آپ کی نگاہیں جھکی رہتی تھیں، خافضت طرف۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا تھی، آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کی نگاہ جھکی رہتی تھی، یوں آپ یوں رہتے تھے، آپ یوں نہیں رہتے تھے، آپ یوں رہتے تھے۔ ساری زندگی کبھی آپ نے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملائیں مگر تھوڑی دیر۔ کبھی کسی سے بات کرتے تھے تو بات بھی اس طرح کرتے تھے کہ آپ کی گردن جھکی ہوتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، آپ کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، آپ کی نگاہیں جھکی رہتی تھیں۔ نگاہیں جھکی رہیں
نگاہیں جھکی رہنے کی عادی ہو جائیں، دیکھو نماز میں کیسے مزہ آتا ہے، دیکھو سجدے میں کیسے مزہ آتا ہے، دیکھو قرآن پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، دیکھو مراقبے میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا، دیکھو ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا، دیکھو اللہ پاک کا نام لینے میں دل میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، نظر جھکی ہوئی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے اپنی نظر کو حرام سے بچا، اپنی نظر کو حرام سے بچا، اس لیے کہ جب تو قبر میں آئے گا نا تو سب سے پہلے کیڑا تیری آنکھ کو کاٹے گا۔ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے کیڑے، قبر کے کیڑے اس کی آنکھ پہ حملہ آور ہوتے ہیں، سب سے پہلے اس کو کاٹتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، جن آنکھوں نے کیڑوں کی خوراک بن جانا ہو، ان آنکھوں سے ہم کیوں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ فلم دیکھنے والا، ڈرامہ دیکھنے والا، اوروں کی بہنیں دیکھنے والا، بیٹیاں دیکھنے والا، ماں دیکھنے والا، اس کو ملتا کیا ہے؟ کیا ملتا ہے اسے؟ سوائے بے سکونی کے، سوائے بے چینی کے، سوائے اپنوں سے محبت کے ختم ہو جانے کے۔ جو اوروں کی بیٹیاں دیکھے گا اس کو بیوی اچھی نہیں لگے گی، جو اوروں کی مائیں بہنیں دیکھتا پھرتا ہے نا اس کا بیوی سے دل ہی نہیں لگے گا۔ جو حرام کا عادی ہو جائے اس کو حلال میں مزہ نہیں آتا۔ اس لیے انٹرنیٹ نے آج دینداروں کی نگاہوں کو بھی ناپاک کر کے رکھ دیا ہے۔ دیندار بھی آج اپنی نگاہوں کو نہیں بچا پا رہے، دینداروں کی نگاہیں بھی آج ناپاک ہو رہی ہیں۔ آج ان کی محنتیں، آج ان کی قربانیاں، آج ان کی عبادتیں، آج ان کے روزے، آج ان کے درود، آج ان کے مراقبے اور ذکر برباد ہو رہے ہیں۔ اس کی حلاوت برباد ہو رہی ہے، اس کا نور برباد ہو رہا ہے نگاہوں کی آوارگی کی وجہ سے۔ میرے دوستو، نگاہوں کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے، نگاہوں کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے میرے نبی، یہ بات کہنے کی نہیں ہے، میں نہیں کہتا، تو ان سے کہہ دے۔ جو باتیں پردے کی ہوں نا، جو باتیں پردے کی ہوں تو باپ براہ راست خود نہیں کہتا، ماں سے کہتا ہے اس کو ذرا سمجھا دے، اس کو ذرا سمجھا دے، ٹھیک نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھا دے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہتا، تو ان سے کہہ۔ اے ایمان والو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو۔ کیوں اوروں کی ماؤں بیٹیوں کو دیکھتے ہو؟ کیوں حرام کاریاں کرتے ہو؟ کیوں آنکھوں سے بدماشیاں کرتے ہو؟ کیا ملے گا اس سے؟ انسان دیکھتا ہے رنگ و روپ سے متاثر ہو کر، انسان دیکھتا ہے قد کاٹ سے متاثر ہو کر، انسان دیکھتا ہے زیب و زینت سے متاثر ہو کر، انسان دیکھتا ہے کپڑوں کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ دیکھ لوں۔ لیکن انسان نادان ہے، انسان نا سمجھ ہے، انسان کی عقل ادھوری ہے، انسان کی سمجھ ادھوری ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس جسم کو دیکھ رہا ہوں، جس عورت کو دیکھ رہا ہوں، جس چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اس چہرے کے اندر کیا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کا حسین سے حسین آدمی اور اس کا پیٹ چاک کیا جائے، اس میں سے کیا نکلے گا؟ مشک نکلے گا، عنبر نکلے گا، کافور نکلے گا، کیا نکلے گا؟ پاخانہ نکلے گا، پیشاب نکلے گا، گندگی نکلے گی، خون نکلے گا، بدبو نکلے گی۔ حسین سے حسین انسان گندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مال ابن آدم اولہ نطفۃ وآخرہ جیفۃ۔ انسان کیوں اکڑتا ہے، انسان کیوں مغرور ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ابتدا ایک گندا قطرہ تھا، آج اس کے پیٹ میں پاخانہ ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اس نے مردار ہو کر کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے، بدبودار ہو جانا ہے، اور اس کے جسم نے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کیڑوں کے منہ میں چلے جانا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، پہلے زمانے میں اس کا عام رواج تھا، آج یہ چیز ایک عجوبہ بن گئی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ لوگ اہل اللہ کے پاس جاتے تھے اپنی اصلاح کروانے کے لیے، اللہ سے تعلق حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کے پاس جاتے تھے اور جا کے پڑھ جاتے تھے، اور ان سے کہتے تھے میں آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا یہاں تک کہ میں اللہ والا بن جاؤں۔
تو کسی کو سالہ سال لگتے تھے، کسی کو سالہ سال لگتے تھے، کسی کو کوئی مہینوں میں ہی تیار ہو جاتا تھا، کوئی ہفتوں میں ہی تیار ہو جاتا تھا، ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد ہوتی تھی۔ تو ایک شخص آئے ایک اللہ والے کے پاس، کہنے لگے حضرت آپ کی خدمت میں رہ کر اللہ والا بننا چاہتا ہوں۔ ان کا بھی رہ جاؤ۔ اب ان کو ذکر بتا دیا، مراقبہ بتا دیا، تسبیح بتا دی، اور ماشاءاللہ ہر وقت مراقبہ، ہر وقت ذکر، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ کافی عرصہ گزر گیا تو انہوں نے سوچا کہ ذکر کر کے، مراقبہ کر کے اب اس کو آزماؤں تو صحیح کہ پکا ہو گیا کہ نہیں۔ جیسے مٹکے کو ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے کہ پک گیا کہ نہیں پک گیا، تیار ہو گیا کہ نہیں تیار ہو گیا، ذرا اس کو آزماؤں تو صحیح کہ ذکر کا اس پہ اثر بھی ہو گیا کہ نہیں، یا بس زبان ہی سے ذکر کر رہا ہے، دل ابھی تک اس کا مردہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ایک باندی کو، باندی پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں، اب باندیاں نہیں ہیں۔ جب کافروں اور مسلمانوں کا جہاد ہوتا ہے، آپس میں جنگ ہوتی ہے، تو کافروں کی جو عورتیں مسلمانوں کے پاس قید ہو جاتی ہیں وہ باندیاں بن جاتی ہیں۔ تو ایک باندی ان کے پاس رہتی تھی، اس باندی تھی بڑی خوبصورت، اس باندی سے کہا ایسے کر آج کے بعد اس کا کھانا تو لے جایا کر، اس کا کھانا تو لے جایا کر۔ اب اس باندی نے کھانا لیا اور جا کے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کا کون؟ تو باندی نے جواب دیا تو عورت کی آواز وہ پہچان گئے، کہنے لگے دروازہ کھلا ہوا ہے، یہیں رکھ لو، یہیں رکھ کے چلی جاؤ۔ 2-4 دن تو کھانا دروازہ پہ ہی رکھوا لیا۔ چند دن کے بعد شیطان آیا اور شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، جب وہ کھانا لے کے آئی تو وہ کہنے لگا آپ کھانا دروازے پہ رکھ کے چلی جاتی ہیں، مجھے اپنا مسلح چھوڑ کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، تو کھانا اندر آ کے رکھ لیا کر، کھانا اندر آ کے رکھ لیا کر۔ اب اس نے کھانا اندر لا کے رکھنا شروع کر دیا اور مرشد کو بتا دیا کہ مرید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھانا اندر لا کے رکھا کرو، باہر جانے سے، دروازے پہ آنے سے میری عبادت متاثر ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اندر لا کے کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ اندر لا کے کھانا رکھا تو الیک سلیک شروع ہو گیا، سلام دعا شروع ہو گئی، تعلق شروع ہو گیا، یہاں تک کہ تعلق بڑھتے 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 وہ کہنے لگا میں تو آپ پہ عاشق ہو گیا ہوں، اب میں تو آپ سے شادی کروں گا۔ ان کا بہت اچھا، میں بھی شادی کے لیے تیار ہوں۔ اب انہوں نے جا کے حضرت کو بتا دیا کہ حضرت وہ تو شادی کی پیشکش کر رہا ہے، وہ تو عاشق ہو گیا ہے، شادی کی پیشکش کر رہا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، اب تم ایسے کرو، اب کھانا میں لے کر جاؤں گا۔ نہیں، ان کا اب کھانا، ان کا ٹھیک ہے۔ ان بزرگوں نے اس باندی کو، اپنی لونڈی کو جلاب کھلا دیے، جلاب کھلا دیے۔ اب جلاب جو کھایا تو باندی کو موشن شروع ہو گئے، اور جب آدمی کو موشن ہو جائیں تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں، چہرے پہ پیلے پن کے اثرات پڑ جاتے ہیں، گال اندر دھس جاتے ہیں، آنکھیں اندر دھس جاتی ہیں۔ اب سارا دن جو موشن چلے نا اس خوبصورت باندی کو، تو اس کی شکل عجیب سی ہو گئی۔ اب اس نے کہا کھانا لے کے جاؤ۔ کھانے کا وقت ہوا، جب یہ کھانا لے کے گئی، اس نوجوان کی نگاہ جب اس باندی پہ پڑی تو شکل ہی عجیب سی بنی ہوئی، تو جس انداز سے وہ پہلے بات کرتا تھا اس انداز سے اس نے بات ہی نہ کی۔ کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رکھ کے چلو۔ وہ واپس چلے گئے، وہ واپس چلی گئی کھانا رکھ کر، اور اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ انہوں نے جا کے حضرت کو بتا دیا کہ حضرت اب کے تو اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی، اب کے تو اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ تو حضرت نے کہا اب کے جب تمہیں موشن آئے تو ایک برتن میں کر لینا۔ جب اس نے موشن کر لیے اور برتن میں جمع کر لیے، کھانے کا وقت آیا تو حضرت کھانا بھی لے کر گئے، موشن بھی لے کر گئے، کھانا بھی لے کر گئے، موشن بھی لے کر گئے۔ تو اس نے کہا، جب اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا جی یہ تو کھانا ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہا اس میں کھول کے دیکھو کیا ہے۔ اس نے کھول کے دیکھا تو پاخانہ تھا، موشن تھے، پاخانہ تھا، دست تھے۔ تو کہنے لگے حضرت یہ کس لیے لائیں؟ تو فرمایا یہ بھی اس لیے لایا ہوں کہ یہ تجھے بہت پسند ہے۔ کہا مجھے تو پسند نہیں ہے، دست کون کھائے گا، پاخانہ کون کھائے گا؟ کہا جب یہ اندر تھے تو وہ تجھے اچھی لگ رہی تھی، جب یہ باہر نکل گئے اب وہ تجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے تجھے اس سے محبت تھی، اس سے محبت نہیں تھی۔ تو مرید صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان
چاہے کتنا حسین کیوں نہ ہو لیکن اندر میں تو اس کے پاخانہ ہے۔ انسان اگر حقیقت کو سوچے، حقیقت کو سمجھے تو کبھی کوئی کسی پہ عاشق نہ ہو، کبھی کسی کا کسی پہ دل نہ آئے، کبھی وہ بد نظری، بد نگاہی، بدماشی میں مبتلا نہ ہو۔ آج انٹرنیٹ نے ہماری نوجوان نسل کو ایسی ایسی برائیوں میں مبتلا کر دیا ہے، میرے بھائی اور دوستو، کانوں پہ ہاتھ آ جاتے ہیں، سن سن کے دل اور جگر جل کے راکھ ہو جاتا ہے جب یہ کارگزاریاں سامنے آتی ہیں۔ اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں، اپنی نگاہوں کو حرام سے ہمیں بچانا ہے۔ بھائی اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائیں گے؟ ایک نظر سالہ سال کی عبادتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک نظر۔ لوگ کہتے ہیں بھائی دل صاف ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے۔ ہمارے کتنے سارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دفتر میں لڑکیاں کام کرتی ہیں، ہم ان کو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہ کریں وہ ناراض ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں آپ دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا مطلب؟ آپ کا دل خراب ہے کیا ہمارے بارے میں؟ وہ سمجھتی ہیں جو نہ دیکھے اس کا دل خراب ہے، جو دیکھتا رہے اس کا دل خراب نہیں ہے۔ کتنی الٹی سوچ ہے۔ اور کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ ان مولیوں کے دل ہی گندے ہیں، ان کو ہر ایک کو دیکھ کے شہوت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہیں، آپ عرفات سے آئے مزدلفہ، مزدلفہ سے آئے منا۔ جب آپ منا میں پہنچے آپ نے شیطان کو پتھریاں ماری تو وہاں پہ آپ کو ہر طرف سے لوگوں نے گھیر لیا۔ حضرت فضل بن عباس آپ کے ساتھ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فضل بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی، صحابی رسول ہیں۔ ساری دنیا کے اولیاء مل کر ایک صحابی کی روحانیت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صحابی کی روحانیت اتنی زیادہ ہوتی ہے، ایک صحابی کا اللہ سے تعلق، ایک صحابی کے دل میں آخرت کی فکر، اللہ کا خوف جتنا ہوتا ہے، سارے اولیاء کے دلوں کا خوف اور سارے اولیاء کے دلوں کی معرفت کو جمع کیا جائے، ایک صحابی کے دل کی معرفت ان سب سے زیادہ ہے۔ بتائیے کتنے بڑے آدمی ہوئے۔ فضل بن عباس ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، آپ کے ساتھ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ منا میں پہنچے تو آپ کو آس پاس لوگوں نے گھیر لیا، مسئلہ پوچھنے لگ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ کہتے کوئی حرج نہیں۔ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ آپ فرماتے کوئی حرج نہیں۔ جب یہ لوگ مسائل پوچھتے رہے تو پوچھتے پوچھتے ایک عورت بھی مسئلہ پوچھنے آ گئی۔ اس عورت نے ہمارے نبی سے جب مسئلہ پوچھا تو حضرت فضل بن عباس ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی اور ہمارے نبی کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نبی کے جسم کے ساتھ ان کا جسم ٹچ ہو رہا ہے، ان کی روحانیت کا کیا مقام ہوگا اس وقت۔ لیکن جب وہ عورت آئی ہمارے نبی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو فضل بن عباس اپنی گردن کو موڑ کر اس عورت کو دیکھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ فضل عورت کو دیکھ رہا ہے تو آپ نے فضل کو کچھ کہا نہیں، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حضرت فضل کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور ان کے چہرے کو دوسری طرف موڑ کے فرمایا، فضل جو آج اپنی نظر کو حرام سے بچائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو آج اپنی نظر کو حرام سے بچائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گے۔ تو یہ کون سے سرکاری ملازم ہیں، یہ کون سے نوجوان ہیں کہ جن کے دل اتنے پاک ہو گئے، یہ کون سے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کون سے پروفیسر اور ٹیچر اور لیکچرار ہیں کہ جن کے دل اتنے پاک ہو گئے کہ حضرت فضل بن عباس سے بھی زیادہ پاک ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی نگاہوں کو حرام سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو بد نظری ہے نا، یہ جو نگاہوں کو اٹھانا اور خوبصورت چہروں پہ نگاہوں کو ٹکانا اور عورتوں کو دیکھنا، خوبصورت لڑکوں کو دیکھنا، یہ ایسا گندا مرض ہے کہ اس کی وجہ سے تو موت کے وقت ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ ہم پڑھتے تھے مدرسے میں تو ہمارے مدرسے میں ایک بہت بڑے بزرگ آئے، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ آئے، انہوں نے بیان کیا طلبہ میں۔
تو انہوں نے ہمیں تقویٰ کی ترغیب دی کہ بھئی نظروں کو جھکائے رکھو، زبان کو قابو میں رکھو، برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، پھر تمہیں علم کی حقیقت حاصل ہوگی. یہ وہ ترغیب دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہنے لگے، وہ خود بھی لاہور کے تھے، انہوں نے لاہور ہی کا واقعہ سنایا. کہنے لگے لاہور میں ایک مدرسہ ہے، انہوں نے مدرسے کا نام نہیں لیا. کہنے لگے اس لاہور میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں تین بھائی تینوں کے تینوں عالم اس مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور بڑے عالم تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے. کہنے لگے اللہ کی شان، ایک بھائی کے انتقال کا وقت آیا. عالم، ساری زندگی قرآن اور حدیث کو پڑھایا اور اسی میں زندگی گزر گئی. کہنے لگے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے، جو لوگ آس پاس کھڑے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگے قرآن پاک تو لے آؤ، قرآن تو لے آؤ. لوگ قرآن لے آئے. جو ہی قرآن ان کے سامنے لایا گیا، کہنے لگا میں اس قرآن کا انکار کرتا ہوں. یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی. عالم اور کفر پہ مر گیا، عالم بغیر ایمان کے مر گیا. وہ فرمانے لگے، اس کے بعد زمانہ گزر گیا، لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی، زمانہ گزر گیا. عرصے کے بعد ان کے ایک اور بھائی کے انتقال کا وقت آیا. وہ بات تو بھول بھلائیاں ہی ہو گئی، لوگوں کے دل دماغ سے ہی مٹ گئی. ایک اور بھائی کے انتقال کا وقت آیا، وہ بھی عالم، ساری زندگی دین پڑھا اور دین پڑھایا. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے بھی قرآن منگوایا. جب قرآن لایا گیا، کہنے لگے میں اس کتاب کا انکار کرتا ہوں، یہ کتاب جھوٹی کتاب ہے، معاذ اللہ. یہ کہہ کے اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی مر گیا. ساری زندگی دین پڑھا، ساری زندگی دین پڑھایا، اور موت ہوئی کفر پر. کہنے لگے، وہ عالم فرمانے لگے جب ان دو بھائیوں کا یہ انجام ہوا تو تیسرا بھائی رونے بیٹھ گیا اور بہت رویا اللہ کے سامنے کہ پتہ نہیں اب میرا کیا انجام ہونے والا ہے. دو بھائی تو ایمان سے ہی ہاتھ دھو گئے، اب پتہ نہیں میرا کیا انجام ہوگا. کہنے لگے وہ بہت رویا اللہ کے سامنے. تو رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا حیرت نہ کرو، جو اپنی نگاہوں کو حرام سے نہیں بچاتا اس کا انجام یہی تو ہوتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں نگاہوں کو کیسے جھکائیں ٹکر نہ لگ جائے. ہم کہتے ہیں ٹکر لگنے دو، ایمان ضائع نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو، دل کی دنیا برباد نہ ہو. ٹکر لگنے دو، ٹکر نہیں لگتی. اس لیے بھائیوں، میں اور آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کے زندگی گزارنے کی نیت کریں. کہ بھئی نگاہوں کو جھکائیں گے انشاءاللہ. انٹرنیٹ سے بچیں، فیس بک سے بچیں. یہ فیس بک تو انسٹال ہی کر دو. میں اپنی بات بتا رہا ہوں. ایک دن میں قرآن پڑھ رہا تھا موبائل میں، ابھی کوئی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے. ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، گاڑی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن غائب ہو گیا. ایک عورت کی تصویر آ گئی جس کی چھاتی بھی ننگی ہو رہی ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں، کیسے کفر کھیل رہا ہے، کیسے ہمارے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے. ہماری نوجوان نسل ان رنڈیوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، اپنے ایمان کے جنازے نکال رہی ہے. ہماری مائیں بہنیں بچیاں بے حیائی کا شکار ہو گئیں اس موبائل کی وجہ سے، بدنگاہی کی وجہ سے. عجیب بات، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی کی بیوی ہیں، دنیا کی پاک ترین عورت ہیں، دنیا کی پاک ترین عورت ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں اور حضرت میمونہ یہ بھی ہمارے نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں، یہ بھی ہمارے نبی کی بیوی ہیں. فرمانے لگیں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے گھر میں،
تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے. یہ صحابی ہیں اور نابینا تھے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے. آپ علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نے فرمایا پردہ کرو، اس لیے کہ میرے ساتھ عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہا ہے. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں، وہ تو نابینا ہیں، تو پردہ کس سے کریں؟ پردہ کس سے کریں؟ سنیے آپ علیہ السلام فرمانے لگے افعمیاوان انتما، افعمیاوان انتما. ام سلمہ، میمونہ، کیا تم بھی اندھی ہو؟ تم تو دیکھ رہی ہو اس کو. ام سلمہ دنیا کی پاک ترین عورت، حضرت میمونہ دنیا کی پاک ترین عورت، ان سے اللہ کے نبی فرما رہے عبداللہ ابن ام مکتوم کو نہ دیکھنا. جب یہ ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں، ہماری بیویاں موبائل لے کے بیٹھتی ہیں اور پھر لڑکوں کو دیکھتی ہیں، ہمارے لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، بتائیے ان کے دل کا کیا حشر ہوتا ہوگا، ان کی روح کا کیا حشر ہوتا ہوگا، ان کے ایمان کا کیا حشر ہوتا ہوگا. سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے. جس چیز کی قیمت ہوتی ہے نا، جس چیز کی قیمت ہوتی ہے، جس چیز کی قیمت کا احساس ہوتا ہے، اس کو انسان چھپا چھپا کے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. جس کی قیمت ہی نہ ہو، جس کی قیمت کا احساس ہی نہ ہو، اس کو انسان کچرے میں ڈال دیتا ہے. آج ہم پیسوں کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کپڑوں کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، زیور کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے کیش کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن ایمان کو ہم نے اتنا غیر اہم سمجھ رکھا ہے کہ اس کو کچرے میں ڈالا ہوا ہے. اس لیے بھائیوں، ہزاروں واقعات ہیں تاریخ میں لکھے ہوئے کہ بڑے بڑے عبادت گزار عورت کے فتنے میں مبتلا ہوئے، ساری عبادتیں برباد ہو گئیں. بڑے بڑے اللہ والے ایک بری نگاہ اٹھ گئی اور سب کچھ برباد ہو گیا. کتنا مشکل ہو گیا ہے آج دنیا میں ایمان کے ساتھ رہنا. صابن پہ بھی عورت کی تصویر، شیمپو کی شیشی پہ بھی عورت کی تصویر، شیمپو کی پڑیا پہ بھی عورت کی تصویر. سڑکوں پہ گھومو تو سائن بورڈوں پہ عورتوں کی تصویریں، اور ہر پوسٹر پہ عورت کی تصویر ہے. ایسے دور میں جو اپنی نگاہوں کو پاک رکھ گیا، خدائے پاک کی قسم اس کے ولی ہونے میں شک ہی نہیں ہے. ایسے ماحول میں بھی جو اپنی نگاہوں کو حرام سے بچا گیا پکا ولی ہے. ہم نے ایسے لوگوں کی زیارت کی ہے جنہوں نے ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. ان کی نگاہیں 0 میٹر ہیں، بالکل پاک صاف ہیں. شرم نہیں آتی اس کو جو اپنی نگاہوں سے حرام دیکھتا ہے، اس کو یہ خیال کہ شرم نہیں آتی انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کروں گا، انہی آنکھوں سے حضور کا دیدار کروں گا. جس پیالے میں کسی نے پیشاب کیا ہو، اس کو پاک کرنے کے بعد بھی کسی کا دل کرے گا پانی پینے کا؟ اس میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کا دل کرے گا کہ اس میں پانی پیوں؟ پاک کر کے 50 دفعہ صابن سے دھو کر بھی کہے گا بھائی اس میں تو پیشاب کیا ہوا کسی نے، اس میں کیسے پانی پیوں گا؟ جن آنکھوں سے اوروں کی بیٹیاں دیکھی ہوں، جن آنکھوں سے ننگے بدن دیکھے ہوں، جن آنکھوں سے فلمیں دیکھی ہوں، ڈرامے دیکھے ہوں، ڈانس دیکھا ہو، انہی آنکھوں سے حضور کو دیکھیں گے، انہی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے. اللہ کو تو وہ دیکھے گا جس کی نگاہیں پاک ہوں، حضور کو تو وہ دیکھے گا جس کی نگاہیں پاک ہوں. انسان عزم کرے تو سب آسان ہے.
انسان عزم کرے سب آسان ہے۔ ایک بزرگ ہیں سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جو بھی دیکھتا تھا نا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، اتنے خوبصورت تھے، شدید خوبصورت تھے۔ ایک دفعہ حج کے ارادے سے چلے مدینے سے احرام باندھا، ان کے ساتھ ایک ساتھی بھی تھے، اور چل پڑے مدینے سے مکے کی طرف حج کے ارادے سے احرام باندھ کر۔ اچھا، مدینے سے مکے جائیں نا، بدر کے راستے سے جائیں تو راستے میں ایک بستی پڑتی ہے، اس کا نام ہے ابوا، جہاں ہمارے آقا کی والدہ محترمہ کی قبر ہے، ابوا بستی۔ جب یہاں پہنچے تو یہاں ٹھہر گئے، بھوک لگی تھی، تو ان کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے آپ یہیں بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں کھانا وانا لے کے، پھر کھانا کھاتے ہیں اکٹھے۔ یہ بیٹھ گئے، تو یہ بیٹھے ہوئے تھے تو دور سے کسی دیہاتی عورت کی ان پہ نظر پڑ گئی، کسی دیہاتی عورت کی نظر پڑ گئی۔ خوبصورت ایسے تھے کہ نگاہ ہٹتی ہی نہیں تھی۔ جب اس کو دیکھا تو وہ عورت قریب آئی اور آ کے سامنے کھڑی ہو گئی، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی، کہنے لگی میں آپ سے کچھ چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اس کو بھوک لگی ہے، تو انہوں نے کہا آپ بیٹھیں ابھی کھانا آ رہا ہے۔ ان کا نہیں، میں آپ سے بدکاری کرنا چاہتی ہوں۔ جو ہی اس نے یوں کہا تو حضرت نے یوں گھٹنے اٹھائے یوں، اور اس پہ سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے کہ عورت کو شرم آ گئی اور اس نے پردہ ڈال کے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کے ساتھی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آنکھیں سوجی ہوئی، سرخ ہو رہی ہیں، تو کہا سلیمان کیا ہوا؟ کہا بس ایسے ہی۔ کہا نہیں پھر بھی بتاؤ، ایسے تو نہیں ہو سکتا، اتنا آپ روئے ہیں کہ آپ کی آنکھیں موٹی ہو گئی ہیں، تو آپ کوئی تو بات ہے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ کہا پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اس عورت کو میری طرف رغبت ہوئی کیوں، یہ آزمائش مجھ پہ آئی کیوں، یہ آزمائش مجھ پہ آئی کیوں۔ تو وہ جو ساتھی تھے وہ بھی رونے لگ گئے۔ کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں برائی کر بیٹھتا۔ بہرحال اب یہ چلے مکے کی طرف، وہاں طواف کیا اور اعمال کیے۔ وہاں جب رات کو سوئے، آنکھ لگی تو دیکھا ایک خوبصورت انسان ہے جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اتنا خوبصورت کبھی انہوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ جب وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے تو انہوں نے اندازے سے کہا آپ یوسف ہیں؟ آپ یوسف ہیں؟ کہا ہاں میں یوسف بن یعقوب ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام۔ کہنے لگے آپ بھی کیا کمال آدمی ہیں، آپ بھی کیا کمال آدمی ہیں، زلیخا نے اتنے حربے استعمال کیے لیکن آپ سے برائی نہ کروا سکی۔ تو حضرت یوسف کہنے لگے ہاں تو بھی وہ سلیمان ہے جس سے بدوی عورت نے اتنے چکر چلائے لیکن تجھے گمراہ نہ کر سکی۔ انسان عزم کرے تو سب ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں بھی آپ نیت کریں کہ بس آج کے بعد نگاہ نہیں اٹھانی، اور اگر خدا نہ خواستہ چلتے پھرتے کبھی غلطی سے نگاہ پڑ بھی جاتی ہے نا تو اس کے بعد اتنا استغفار کریں، اتنی اللہ سے معافی مانگیں، اتنی اللہ سے معافی مانگیں کہ دل سے اس کا اثر زائل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جو دیکھا ہے اب اس کو پکانا شروع کر دیں، دل میں اس کو پکانا شروع کریں گے تو وہ تصویر فیڈ ہو جائے گی اور آپ کے دل کی دنیا کو برباد کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
پاکی والی زندگی، پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آخری حدیث سن لیجئے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے 7 قسم کے لوگ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک ان میں سے وہ ہوگا جو نوجوان ہے، لیکن ایک خوبصورت عورت اس کو برائی کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ رب العالمین، ارے عورت مجھے اللہ کا خوف ہے، میں یہ برائی نہیں کر سکتا۔ یہ شخص جس نے اپنے آپ کو برائی کی دعوت ملنے کے باوجود بھی برائی سے بچایا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پاکی والی زندگی نصیب فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ ارادہ تو تھا کہ آج ہی اس مضمون کو مکمل کریں گے، لیکن یہ مضمون لمبا ہو گیا، اب تاخیر ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہم وہ اسباب ذکر کریں گے جن اسباب کی وجہ سے، جن اسباب کو اختیار کرنے سے انسان کی نظر محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور وہ برائی سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جاتا ہے اگر وہ اسباب اختیار کرے۔ تو انشاءاللہ آئندہ وہ اسباب عرض کریں گے۔ موٹے موٹے ابھی سنا دیتا ہوں، نوجوانوں کی نگاہوں سے مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ موٹے موٹے اسباب ابھی بتا دیے جائیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اپنی غذا میں احتیاط کی جائے۔ آج کل ہم بس کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، کھاتے رہتے ہیں، پیٹ کو فل کر کے اس کے بعد اٹھتے ہیں۔ یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن بیلوں کی طرح سے نہیں کھاتا، بھینسوں کی طرح سے نہیں کھاتا کہ کھانے بیٹھا تو کھاتا ہی چلا گیا۔ مومن تو ضرورت کے بقدر کھاتا ہے۔ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ کھانا کھاؤ، لیکن اتنا کھاؤ کہ ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو، ابھی 2 3 4 لقموں کی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ یہ نوجوان اگر اس نسخے پہ عمل کر لیں، ان کی نگاہیں پاک ہو جائیں گی، ان کی شرمگاہیں پاک ہو جائیں گی، ان کے دل خیالات سے، وساوس سے اللہ اپنے کرم سے، اپنے نبی کی سنت کی برکت سے پاک کر دے گا۔ کھانا کھائیں لیکن ایسے کھائیں کہ ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے اٹھ جائیں۔ ایک کام تو یہ کریں۔ دوسرا کام، ہمارے نبی کی سنت ہے کہ آپ ہر مہینے چاند کی 13 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ چاند کی 13 14 اور 15 کو ہمارے نبی مستقل روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی اس کی کوشش کریں کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کریں، 13 14 15۔ اور ان روزوں کے رکھنے سے آپ کمزور نہیں ہو جائیں گے، آپ اور سمارٹ ہو جائیں گے، اور خوبصورت ہو جائیں گے، صحت اچھی ہو جائے گی۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا جن بزرگوں نے مہینے کے 3 روزے ساری زندگی پابندی سے رکھے۔ ہر پیر جمعرات کا روزہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، مہینے میں 3 روزے الگ، پیر جمعرات کا ہر ہفتے روزہ الگ، وہ 3 روزے الگ، ہفتے میں 2 روزے الگ۔ جن بزرگوں نے ان دونوں روزوں کا اہتمام کیا، 100 برس تک وہ کسی کے محتاج نہیں ہوئے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ٹھاک رہی، ان کے دانت بھی 90 کے بعد بھی سلامت رہے۔ یہ روزے اتنے مفید ہیں انسان کی صحت کے لیے۔ تو دوسرا عمل یہ کہ مہینے میں 3 روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اور توفیق دے تو پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھیں۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام، موت کا مراقبہ، موت کو یاد رکھیں، اپنے قبر میں جانے کو، اپنے جنازے اٹھنے کو، اپنی قبر میں اتارے جانے کو، اپنا جنازہ پڑھائے جانے کو، اور اپنے کیڑوں کی خوراک بن جانے کو یاد کرتے رہیں۔ اس سے دل کے یہ سارے وساوس اور خواہشات اللہ پاک اپنے کرم سے ختم کر دیں گے۔ اور چوتھی بات کہ شادی میں جلدی کریں، نکاح میں جلدی کریں۔ عورتوں کا نکاح، لڑکیوں کا نکاح بھی جلدی کیا جائے اور لڑکوں کا نکاح بھی جلدی کیا جائے۔ جو ہی لڑکے بالغ ہو جائیں تو 2-3 سال کے اندر ان کا نکاح کر دیا جائے، اور جو ہی لڑکیاں بالغ ہوں جلد از جلد ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اور اگر ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے تو وہ یہ جو 3 والے نسخے میں نے عرض کیے ہیں، ان 3 نسخوں پہ پکے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عزت کو بھی بچائے گا، اللہ نگاہ کو بھی بچائے گا، اور
گرم غذاؤں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، مزدوری اور محنت کرتے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک پیدل جاتے تھے۔ موٹر سائیکل نے تو واقعی کا نظام ختم کر دیا ہے۔ لوگوں کے اگر بس میں ہو تو وہ باتھ روم بھی موٹر سائیکل پہ چڑھ کے جائیں۔ اتنے موٹر سائیکل کے لوگ عادی ہو گئے کہ 2 قدم پہ بھی موٹر سائیکل پہ چڑھ کے جاتے ہیں۔ واک ختم ہو گئی ہے۔ اب غذائیں تو وہی چل رہی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھاری بھاری غذائیں چل رہی ہیں۔ اب غذائیں تو بھاری بھاری چل رہی ہیں اور کھانا سارا پیٹ میں پڑا ہوا ہے، واک ہے نہیں، ایکسرسائز ہے نہیں، محنت جفا کشی ہے نہیں، لہٰذا وہ کھانا جو پیٹ میں پڑے پڑے سڑ رہا ہے اس کی حرارت مثانے پہ اثر کر رہی ہے، مثانے میں حرارت پیدا ہو رہی ہے اور شہوانی خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے گرم غذاؤں سے بچا جائے، ہلکی غذائیں، سلاد کا اہتمام کریں، سلاد روٹی کے ساتھ سلاد ضرور کھائیں، کھیرے اور گول وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو بند گوبھی کے پتے اور سلاد، ان چیزوں کا اہتمام کریں اپنے کھانے کے ساتھ۔ گرم مسالے اپنے سالن میں دار چینی نہ ڈالیں، اپنے سالن میں بڑی الائچی نہ ڈالیں، اپنے سالن میں لونگ نہ ڈالیں۔ یہ ساری گرم غذائیں معدے کو گرم کرتی ہیں اور معدے کے واسطے سے مثانے کو گرم کرتی ہیں، جس سے شہوانی خیالات پیدا ہوتے ہیں اور انسان برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ خاص طور پر بڑے کے گوشت سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی یہاں کسائی بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو کہ بھئی ہماری تو دکان بند کر رہا ہے۔ بڑے کے گوشت سے پرہیز کریں۔ ہاں آپ کسان ہیں، ہل چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سارا دن تغاری اٹھاتے ہیں، پھر بے شک آپ بڑے کا گوشت کھائیں۔ اگر آپ کا کام محنت والا نہیں ہے، جفا کشی والا نہیں ہے تو بڑے کے گوشت سے بچیں، ورنہ یہ بڑے کا گوشت آپ کی نگاہ کو آوارہ کر دے گا۔ یہ مرغی اور یہ انڈا اور یہ گرم غذائیں یہ آپ کی نگاہوں کو آوارہ کر دیں گی، اس لیے کہ گرم غذاؤں کی خاصیت ہے، اللہ نے رکھی ہے، اس سے مثلا گرم ہوگا۔ تو بھئی ان ساری چیزوں میں احتیاط برتیں گے نا انشاءاللہ، اپنی زندگی کو پاک دامن کریں گے نا انشاءاللہ، اور آج تک جو گناہ ہو گئے اس پہ توبہ کر لیں، اللہ مہربان ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو